باقی کے لوگ اس میں ویٹ کر رہے ہیں. میں چاہ رہا ہوں میں بات ایسی بتانے لگا ہوں جو آج سے پہلے میں نے کبھی نہیں کی. آپ کبھی نوٹس کیا آپ نے کہ جب 10ویں محرم کا روزہ رکھنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا یہودیوں کو؟ نوٹس کریں یہ کتنی بڑی حدیث ہے جس کو ہم نے کبھی اس بارے میں تدبر کیا ہی نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہودیوں سے انہوں نے پوچھا کہ کیوں روزہ رکھتے ہو 10ویں محرم کا، تو انہوں نے حضرت موسیٰ کا واقعہ بتایا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پھر تو ہم زیادہ روزے رکھیں گے کیونکہ ہمارا موسیٰ پہ تم سے بھی زیادہ حق ہے. سمجھ رہے؟ ہمارا موسیٰ پہ تم سے زیادہ حق ہے. ہم 9ویں کا بھی 10ویں کا بھی 11ویں کا بھی رکھ لیں گے. وی آر گوئنگ ٹو فاسٹ آن دیز 3 days کیونکہ موسیٰ کے اوپر ہمارا تم سے بھی. دیکھیں آپ بات کیا ہو رہی ہے، یہودیوں سے کہا جا رہا ہے مسلمانوں کے بحاف پہ کہ ہمارا موسیٰ کے اوپر تم سے بھی زیادہ حق ہے. اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ سر حدیث کی میں نے پڑھی بھی ہے تو میں الحمدللہ میں نے پریکٹیکلی جو 9-10 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سملرٹی نہیں، مطلب کہ یہودیوں جب پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پتہ چلی تو یہ بات کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حق زیادہ ہے. اس کا مطلب کہ ہم جو وہ ان کا نا اصل میں وہ ایگری کرنے کو نہیں تیار کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کہاں سے آ گیا. نہیں حضرت اسماعیل کو اگر وہ مان بھی لیں اور ہم اگر ہم مان لیں نا کہ حضرت اسحاق ذبح ہوئے تھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا. حضرت موسیٰ کی اوپر حق رکھنے سے نہ حضرت اسحاق بھی ہمارے نہیں ہیں. کیا ہو گیا؟ ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں اسحاق اور اسماعیل. ہمارا کیا چینج، ہمارا کوئی حق تو نہیں چینج ہو رہا. اگر اسماعیل ذبح ہوں یا اسحاق ذبح ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا. جب کوئی یہودی مجھے کہتا ہے نا کہ حضرت اسحاق ذبح ہوتے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے مان لیتا ہوں یار اسحاق ذبح ہوتے. میرے لیے تو دونوں ایک ہے. اسماعیل اور اسحاق میں میرے تو عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. میرے لیے تو نہیں سر میں نے ذبح ہونے کی بات نہیں کی کہ وہ مانتے نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کیسے ہو گئے. ساری نبیوں کی لڑی ہم سے آ رہی تھی، اچانک یہ ادھر پیراڈائم شفٹ ہو گیا. اور سر وہ یہ مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل کی اولاد سے ہیں، یہ وہ مانتے ہیں. وہ یہ نہیں مانتے کہ وہ نبی ہیں، یہ وہ مانتے ہیں کہ اسماعیل کی اولاد سے ہیں. اس میں کبھی بھی شک میں نہیں ہوئے. وہ اسٹیل کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں باقی سب کو، چاہے عیسائی ہوں مسلمان ہوں. بات کو لے کے بات کہیں اور چلی جائے گی. غور سے سنیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا نا کہ ہمارا موسیٰ پہ تم سے بھی زیادہ حق ہے، یہ سمجھ لیں کہ ایک نئی قوم آئے، نئی قوم کوئی اور قوم ہو اور وہ کہے کہ تم لوگ رمضان کے روزے رکھتے ہو، ہم شوال کے بھی رکھیں گے کیونکہ ہمارا محمد پہ تم سے بھی زیادہ حق ہے. تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ سوچیں آپ پہ کیا گزرے گی ایز اے مسلم. وہ سر بہت زیادہ تکلیف ہی ہوگی شدید ہمیں. تو کس بیس پہ وہ ایسا کیا کر رہے ہوں گے کہ وہ یہ جملہ بول سکیں گے؟ وہ کچھ کر رہے ہوں گے، غور سے سنیے گا. وہ کوئی کام ایسا کر رہے ہوں گے جو یہ جملہ بولنے کی سیوی ہوگی، ان کے پاس جرت ہوگی. یہ جملہ بولنے کی جرت کیسے آ سکتی ہے؟ اس سوال کا جواب آپ کے ذہن میں کیا ہے؟ سر پریکٹیکلی جو بندہ اس پاتھ پہ ہوتا ہے وہ جن کے قریب قربت والا وہی ہے کہ جو ان کے پاتھ پہ ہی ہے، انہی کے ساتھ اسی مطلب کہ آ رہا ہے، اسی راستے سے آ رہا ہے، تو اسی کی قربت ہوگی جو مطلب گفتار کے قاضی. اب یہاں سے سمجھ لیں کہ چاہے کوئی بندہ قرآن کو ایز اے کتاب نہ مان رہا، قرآن کی آیات کو ڈیکوڈ کر رہا ہو تو وہ قرآن سے بینیفٹ لے رہا ہے. ہمارے سے بھی زیادہ لے رہا ہے. وہ سمجھ رہے ہیں؟ ہمارے سے بھی زیادہ وہ بینیفٹ لے گا قرآن کی، جو قرآن کو بے شک ایمان نہ لاتا ہو، بے شک، مگر وہ اسی نیت سے انٹر ہو رہا ہو کہ میں جو قرآن کہتا ہے جس نیت سے انٹر ہونا اللہ کی نشانیاں ڈھونڈنے، جس نیت سے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نظام لے کے آؤ، وہ بھی اسی نیت سے لے کے آ رہا. ہم تو تورات کو نہیں مانتے تھے نا کہ ہم تورات کی ساری شریعت لے کے آئیں گے. مسلمان تو تورات کی شریعت نہیں لے کے آ رہے نا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا آج سے پرانی ساری شریعتیں کینسل، صرف قرآن کی شریعت آئے گی. اب قرآن نے سارے وعدے منسوخ. تو ہم تو خود تورات کو ایز اے بک آف شریعہ نہیں، تو موسیٰ کے اوپر ہمارا حق کیسے زیادہ ہو سکتا ہے؟ موسیٰ کی جو کتاب ہے تورات، اس میں تو ہمارا ایمان ہے نا کہ کتاب تورات موسیٰ ہی کی ہے. تو اس نزاکت کو سمجھیں. یہ نقطہ میں اس لیے پبلک میں نہیں بولتا ہوں، آج پہلی دفعہ بول رہا ہوں کیونکہ حالات یہ ہو چکے ہیں مسلمانوں کے کہ اب کوئی بھی قوم اٹھے گی، اللہ تعالیٰ نے رسول محمد میں کہا تھا کہ تم سے بہتر قوم اٹھاؤں گا اور تمہارے سر پہ نافذ کر دوں گا. تم میرے ماموں کے بچے نہیں ہو، تم میرے چہیتے نہیں ہو. نیپوٹزم نہیں چلتا اسلام میں. کوئی اللہ کے یہاں نیپوٹزم نہیں ہے. اللہ کے یہاں صرف اسلام ہے. جو اسلام کی ڈیمانڈز پوری کر رہا ہوگا اللہ اس کو طاقت دیتے رہیں گے. یہ بیسک نظام ہے.
تو آپ نے ایمان کا سوال کیا، اس لیے بتا رہا ہوں مسلمانوں کے ہاتھوں نظام نہیں آنے والا اس وقت کی جو کرنٹ سائیکالوجی ہے، کیونکہ وہ ایمان کی ڈیفینیشن ہی بدل چکے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کھوج میں لگ جاؤ، پھرال کے رکھ دو میری کتاب، کورس بنایا کرو، اس کی ورک شاپس کیا کرو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں قرآن میں تدبر تم کرو، تفکر تم کرو، عقل تم لڑاؤ. مگر ہر مسلمان اسکالر بول رہا ہے عقل نہیں کرنی، نقل کرنی. ہو گیا اللہ کی آیت کے خلاف جا رہا ہے تو. اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کہ عقل کرنی ہے. نہیں، عقل نہیں کرنی، نقل کرنی ہے. کیا قرآن میں تحقیق کے دروازے بند ہو گئے؟ ہاں جی ساحل میاں بند ہو گئے. خود مجھے اسکالرشپ بول رہی ہے قرآن میں تحقیق جتنی ہونی تھی ہو چکی، تو زیادہ نہ پڑھ نکال اپنے. کیا بات ہے. سر یہ حیرانگی آپ نے ان کو اسکالر کا پتہ نہیں کیوں درجہ دے دیا، جس نے قرآن کو حفظ کر لیا یا عربی رٹ لی اس کو آپ نے اس کا عالم کا درجہ. میں نے ٹی وی پہ بھی آپ کی ڈسکشن سنتا ہے. رونا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے یہودیوں کو موقع دیا، انہوں نے گنوا دیا، پھر عربیوں کو دیا وہ گنوا گئے، پھر ترکوں کو دیا وہ گنوا گیا. اب ہماری باری ہے اور ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کسی اور کو ایمان بخشنا ہے اور اس کی طرف چلا جانا ہے. ہم یہ موقع بہت مس کر رہے ہیں. یہی رونا، یہی دل دکھتا ہے کہ ہم کیوں نہیں جاگ رہے. کیونکہ ہم ایمان کی ڈیفینیشن نہیں چینج کر رہے، جو اوریجنل ڈیفینیشن ہے اس کے اوپر نہیں آ رہے. ٹھیک ہے، صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور ہم اپنے بڑوں سے سوال نہیں کر سکتے. صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے رہتے ہیں یا رسول اللہ اس کا یہ کیوں کہا، اللہ نے یہ کیوں کہا، یہ کیوں کہا. یہ ہے فرق. 8 سال میں صورتیں سیکھی جاتی ہے.